اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ کام کر رہے ہوں گے۔ بچوں، آپ کے لیے بہت ضروری ہے کام کرنا۔ یہ میں پڑھ کر آپ کو سنا دوں گی تو آپ کو کچھ سمجھ آئے گی، لیکن بچوں لکھنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لکھنے کے دو فائدے ہیں، اولین تو جو کہ ایک پڑھنا اور لکھنا۔ آپ پڑھ بھی لیتے ہیں اور لکھ بھی لیتے ہیں، اور وہ ہمیشہ دماغ میں بھی رہتا ہے۔ تو ضرور اپنے کام کو پڑھیے اور اس کو لکھیے بھی۔ جو بھی آپ کے دل میں خیالات آتے ہیں، اس پہ جیسے یہ افسانہ ہے، اس کو پڑھ کے آپ کے دل میں کیا خیالات آئے ہیں، کہ کیا آپ نے محسوس کیا، آپ کے کیا جذبات ہیں، آپ نے ضرور پہلے اپنا بیان کرنا ہے، پھر جو آپ کے نوٹس ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اپنے نوٹس کو آپ توجہ دیں گے تو آپ کو یہ باتیں سمجھ آنی شروع ہوں گی، آپ کو افسانہ سمجھ آنا شروع ہوگا۔ ایسے آپ نوٹس اس کے پڑھ کر چلے جائیں گے، یہ زبانی یاد کر کے چلے جائیں گے، تو بچوں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لمحے میں ہو سکتا ہے کہ وہ آئیں نہ آپ کو یاد۔ تو اگر آپ نے سمجھا ہوگا، سمجھ کے پڑھا ہوگا، تو پھر آپ اس کو اپنے طریقے سے بیان کر سکیں گے، اور وہی بہترین چیز ہوگی، اسی پر آپ کا اے اسٹار آئے گا، جو آپ نے بہترین طریقے سے سمجھ کر کام کیا ہوگا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آئیے بچوں شروع کرتے ہیں۔ سید امتیاز علی تاج، یہ جو آپ کے انارکلی ڈرامہ کے بھی، اور جو مغل اعظم فلم ہے اس کے بھی، یہ تمام مکالمے جو ہیں وہ انارکلی ان کا ڈرامے سے ہی لیے گئے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ڈرامے کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ تو آرام و سکون بھی ایک ڈرامہ ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مطلب سین اسی طرح اور مکالمے اسی طرح، ان کا نام لے لے کر بتایا، ڈاکٹر کیا کہتا ہے، بیوی کیا کہتی ہے، بچے کیا شور کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو پلے بھی کرنا ہے، اگر آپ کے پاس فرصت زندگی دے، تو آپ دو تین بہن بھائیوں کو لے کر اس پلے کو، یا کزنز کو یا دوستوں کو لے کر، تو آپ اس کو پلے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا ڈائریکٹر ہے آپ کو مل جائے تو وہ آپ کو مدد کرے، تو آپ اس کو پلے کر کے دیکھیے گا، یہ بہت ہی آپ کو مزہ آئے گا، اور آپ کی ترقی ذہنی بھی اور کام کرنے کی ترقی بھی زیادہ ہوگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ آرام و سکون ڈرامہ میں کیا بیان کرتے ہیں۔ اچھا، شروع بے فی البدی شروع ہو جاتا، فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر: جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں۔ تردد؟ پریشانی، فکر؟ میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ تکان، تھکاوٹ؟ ان دونوں، حرارت ہونا، بخار ہونا۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بیوی: ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا، ان کا ہمیشہ سے یہی حال ہے، صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آئے۔ یہ دیکھیے کہ ٹائمنگ بھی بہت مزاحیہ ہے، کہ 10 بجے جانا اور 7 بجے واپس آ جانا، تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں۔ ڈاکٹر: جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزرا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ بیوی: 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنا، یعنی دشمنوں کے نصیب میں، وہ خدا نہ خواستہ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے، تو اس طرح نصیب دشمنا کہہ دیتے۔ نصیب دشمنا، صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ہاتھ دھو بیٹھنا یعنی ختم ہو جائے گی، صحت ختم ہو جائے گی، مگر خاک اثر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے۔ بے طرح زوروں پر ہے، بہت زیادہ زور پر ہے۔ ڈاکٹر: ہر روز تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیوی: یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ بچوں سمجھائی آئے گا۔ میں نے کہا سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر: جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ بیوی: تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہو؟ ڈاکٹر: جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور پر میری ہدایات پر عمل کریں گے۔ بیوی: اور وہ کس کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر: جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں، بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے۔ غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں۔ بیوی: بڑی مہربانی آپ کی۔ ڈاکٹر: تو پھر اجازت۔ بیوی: فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ ڈاکٹر: اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ بیوی اونچی آواز سے پکار کر: ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیے۔
ڈاکٹر: ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحبہ، مریض کے کمرے میں شور و گل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے، تقویت، طاقت، قوت۔ بیوی: مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا۔ پرندہ پر نہ مارنا یعنی بالکل آہٹ نہ ہونا۔ للو: حضور، یعنی وہ بیگم کو آگے کہتا ہے، وہ بیگ پکڑنے کے لیے تو آگے کو ہوتا ہے۔ ڈاکٹر: ڈاکٹر لو یہ بیگ۔ تو آداب۔ بیوی: آداب۔ ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں قریب آ کر۔ میں نے کہا سو گئے کیا؟ میاں: ہوں، یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا۔ بیوی: بس 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 چپکے ہی پڑے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے۔ یہ کرے بچوں، اس سے بھی تکان ہوتی ہے۔ تکان، تھکاوٹ۔ تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ میاں: ہوں۔ کراہتا ہے۔ بیوی: کیوں، بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ میاں: ہوں۔ بیوی: کہو تو دبا دوں؟ میاں: ہوں۔ بیوی: سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں؟ میاں: اچھی بات۔ کراہتا ہے۔ بیوی: اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو؟ اچھا، بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں۔ گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی۔ اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ کنڈی کی آواز۔ کون ہے یہ نامراد؟ ارے اے للو، دیکھو یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے۔ کواڑ، دروازہ، دروازے کا ایک حصہ۔ للو: دور سے، سکا ہے بیوی جی، سکا پانی بھرنے والا۔ بیوی: سکا؟ گھر میں بہرے بستے ہیں جو کمبخت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے؟ اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و گل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا۔ اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی۔ میں نامراد کو 20ویں مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے، کان پر جوں نہیں رینگتی۔ میاں: ارے بھائی، آپ بخشو اسے۔ بیوی: بخشوں کیسے؟ بیوی: بخشوں کیسے؟ ذرا طرح دو تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ میاں: کراہتا ہے۔ بیوی: کیوں، زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ میاں: ہوں۔ بیوی: للو سے کہوں آ کر دبا دے؟ میاں: بیوی: یہ دیکھو، یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، آپ بتائیے، آپ آ گئی یہاں، پاؤں تھے اس کے، یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں۔ کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا۔ انگیٹھی بچو، شیلف۔ اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے؟ للو: ارے للو۔ میاں: ارے بھائی، کیوں ناحق کل مچا رہی ہو؟ گھنٹی رات میں نے خود میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی۔ انگیٹھی میں نے بتایا شیلف۔ کراہتا ہے۔ بیوی: تم نے؟ ارے ہے وہ کیوں؟ میاں: ننا بار بار بجائے جا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا تھا۔ کراہتا ہے۔ للو: آ کر مجھے بلایا ہے بیوی جی؟ بیوی: کمبخت، اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ للو: گودام سے ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا۔ بیوی: صبح سویرے کہا تھا، کمبخت، تجھے اب تک ریٹھے مل نہیں چکے؟ للو: جی مہلت بھی ملے، ادھر گودام میں جاتا ہوں، ادھر کوئی بلا لیتا ہے۔ بیوی: ہاں، بڑا کام رہتا ہے نا، بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی، بھاگ کر یہاں سے نکل جا، جا کر ریٹھے ڈھونڈ۔ للو جاتا ہے تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرہانے رکھ جاتی ہوں۔ میاں کراہ کر کواڑ بند کرتی جانا۔ بیوی: پیچھے اکیلے میں جی تو نہ گھبرائے گا تمہارا؟ میاں تنگ آ کر: نہیں بابا نہیں۔ اچھا بچوں، یہ اتنا ہم نے ایک حصہ پڑھا، اس کے ساتھ ہی ہم دوسرا حصہ شروع کریں گے، وہ آئندہ آپ دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔